میرے دو سوال ہیں۔ پہلا، فرشتوں کے ذمے کیا کیا کام ہے؟ نیز فرشتوں کا انکار کرنا کیسا؟ کیا فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جنات کا انکار کرنا کیسا؟ جواب دے کر رہنمائی فرمائیں۔ اللہ اللہ، فرشتوں اور جنات کا انکار تو کفر ہے۔ فرشتوں کا انکار کیا تو بھی کفر ہے، جنات کے وجود کا انکار کیا تب بھی کفر ہے، کہ یہ دونوں قرآن سے ثابت ہے۔ فرشتوں کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، اور درود شریف کی آیت تو مشہور ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ بہت سو کو یاد ہوگی، لاکھوں کو یاد ہوگی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات پر قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے فرشتوں کا، تو اس کا انکار کفر ہو گیا۔ جنات، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، کئی جگہ ان کا بھی تذکرہ ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے، سورت الجن۔ تو انکار کیسے ہوگا جنات کا؟ تو جو جنات کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ کیا کیا ان کے ذمے کام ہیں، تو اس میں ایک تو یوں ہے کہ عبادت، زمین و آسمان، آسمانوں میں صفیں بنی ہوئی ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، یہ اس حالت میں رہتے ہیں، اور یہ یعنی کہ بھری ہوئی زمین آسمان فرشتوں سے۔ اور بعضوں کے ذمے خصوصی کام ہے، جبریل امین انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتے رہے اور وحی لاتے رہے، اور میکائیل کے ذمے یہ روزی تقسیم کرنا وغیرہ، اور اسرافیل سور پکڑ کر حکم کے منتظر ہیں کہ کب حکم اور میں سور پھونکوں، قیامت، پھر دوبارہ بھی سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھیں گے وغیرہ۔ اچھا، اسرائیل کے ذمے لوگوں کی روحیں قبض کرنا، یا تو یہ ایک ہی ہیں، روایتیں مختلف ہیں اور سب جگہ یہی روحیں قبض کر رہے ہیں، اور یہ بھی روایتیں ہیں کہ ان کے ساتھ اور بھی ان کے معاونین، ان کے ماتحت ہیں جو روح قبض کرنے کا یہ حضرات جو ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق میں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ 17 فرشتے ہر انسان کے ساتھ اس کے جسم پر مقرر ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح کسی فرشتے کے ذمے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کو تلاش کرنا ہے۔ وہ گھومتے رہتے ہیں، جہاں نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے اس مجلس میں آتے ہیں، اور جو درود پاک پڑھا ہوتا ہے اسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کسی کوئی منہ پر موکل ہے، یعنی کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ سانپ، بچھو، کیڑا مکوڑا منہ میں نہ چلا جائے، اس طرح مطلب محافظین فرشتے ہیں۔ اسی طرح مطلب قبر میں پوچھنے والے، سوال جواب کرنے والے، منکر نکیر، اور ماں کے پیٹ میں بچہ بنانے والے، رحم بولتے ہیں اس کو، جس میں وہ بچہ دانی، تو اس میں بچہ بناتے ہیں۔ تو یوں مطلب اگر یوں دیکھنے جائیں تو مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں، بادلوں پر بھی فرشتے ہیں۔ ایک رعد، سورہ رعد بھی ہے قرآن کریم میں، اس کا قد چھوٹا ہے، وہ کوڑے سے، ہنٹر سے بادلوں کو چلاتا ہے۔ جب ہنٹر مارتا ہے تو بجلی چمکتی ہے نا، اس کے ہنٹر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہو آسمان پر سردیوں کے موسم میں بجلی چمکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔